یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے مشہور اور معروف فرشتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اکثر اہل علم میں یہ کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ کہنے کی جو وجوہات بنی، ان وجوہات میں سے ایک وجہ وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگوں میں تھے تو یہ فرشتوں کے لشکر کو لے کے اور یہ ان لشکر کے سردار تھے۔ قرآن میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل امین یا جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں بھی ظاہر سی بات ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار ہوں گے تبھی تو یہ آتے ہیں، اور انبیاء تک وہی یہ لایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی خصوصیت میں خصوصیات ان کو 600 پر ہے، جو کہ عموماً فرشتوں کے اتنے پر نہیں ہوتے ہیں۔ 600 پر ہے روایت میں آتا ہے، اور 600 پر اور اتنے وسیع اور اتنے بڑے کہ اگر سامنے آ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ میں کچھ نہیں دکھیں گا سوائے ان کے۔ اور اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کو اس کیفیت میں دیکھا کہ جب دیکھا تو زمین اور آسمان کے بیچ میں ان کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، اتنا بڑا سائز۔ تو بہرحال لوگوں علماء نے کہا اہل علم میں کہ اس وجہ سے یہ فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا چونکہ حدیث میں یہ لفظ نہیں، لیکن چونکہ ان کے مقام، ان کا مرتبہ، انبیاء سے تعلق، نزدیکی تعلق، وحی کا لانا، 600 پروں کا اسپیشل ہونا، سائز کا اتنا بڑا ہونا فرشتوں کے مقابلے میں، فرشتوں کے گروہ کو لے کر زمین پر آنا، جنگوں میں مومنوں کی مدد کرنا، اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور 3 سے 4 فرشتے ایسے عمومی اعتبار سے جو بڑے معروف ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے جوڑ لے تو ملک الموت، ملک۔ تو یہ بہت مشہور اور معروف 4 فرشتے، یا 3 تو بہرحال بہت مشہور اور معروف ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، بہت مشہور اور معروف فرشتے۔ اب علماء نے سے بحث کی کہ ان کے نام ایسے کیوں ہیں، ایسے کیوں ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ان کے نام کس زبان سے لیے گئے، کس زبان سے لیے گئے، چونکہ یہ تو پہلے بھی آتے رہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کے اقوال میں سے قول یہ ہے کہ جو ہے جبرائیل کا جبر یا میکائیل اور جو اسرافیل ہے، تو ان کے الفاظ جو لفظ ہے اس کا معنی عبداللہ ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی اعتبار سے ایل کا معنی عبرانی زبان میں رب کو کہتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کس کا نام ہے، یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام، اسرا کا معنی بھی عبد ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کا بندہ، ٹھیک۔ اسماعیل یا اسماعیل جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہے اللہ نے سنا یا رب نے سنا، تو ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ عبد اس کا معنی ہے بندہ، ٹھیک۔ اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جبرائیل اس کا معنی اللہ کا بندہ، میکائیل اس کا معنی ہے عبید اللہ، اللہ بندہ لیکن اللہ کا چھوٹا بندہ، اور اسرافیل اس کا معنی ہے عبد الرحمن۔ بہرحال یہ علماء کے اقوال ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس حدیث کی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں اس معنی۔ تو یہ تینوں نام وہ کہتے ہیں، جبرائیل کا معنی، جبر کا معنی بھی جو ہے بندہ ہوتا ہے، اور ایل کا معنی اللہ کا، تو اللہ کا بندہ جبرائیل علیہ السلام کا نام کا معنی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اللہ پہ بہرحال بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔